ناظرین، کئی لوگ جسم میں پیدا ہونے والی غیر ضروری تھکن اور سستی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ تھوڑا سا کام کرنے سے جسم ٹوٹنے لگتا ہے، بلکہ بسا اوقات تو بنا کام کاج کیے ہی شدید تھکاوٹ کا احساس ہونے لگتا ہے۔ ایسے لوگ اس مسئلے کے بنیادی سبب کو تلاش کیے بغیر ایسے ہی طرح طرح کے سپلیمنٹس جیسے کہ ملٹی وٹامن، اومیگا 3، بی کمپلیکس، وٹامن سی، کیلشیم اور پروٹین پاؤڈرز کا استعمال کرتے ہیں، جس سے انہیں وقتی فائدہ تو ہو جاتا ہے لیکن مستقل آرام نہیں آتا۔ چنانچہ آج کی ویڈیو میں ہم ہر وقت کی سستی، کاہلی، تھکن اور کام کاج کرنے کو جی نہ کرنا، ایسے مسائل کے چند ایک بنیادی اسباب کے بارے میں جانیں گے تاکہ اصل سبب کو تلاش کر کے اس مسئلے کو مستقل طور پہ کنٹرول کیا جا سکے۔ جو لوگ کھانا وقت پر نہیں کھاتے ہیں یا کھانے پینے کے لیے غلط غذاؤں کا انتخاب کرتے ہیں، اچھی صحت بخش خوراک کھانے کی بجائے ناقص اور ان ہیلدی قسم کی ڈائٹ استعمال کرتے ہیں، تو اس سے ان کے جسم میں ضروری نیوٹرنٹس کی کمی واقع ہو جاتی ہے، جیسے کہ آئرن، کیلشیم، وٹامن سی، وٹامن B12، وٹامن ڈی، بی کمپلیکس اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کی کمی واقع ہونے پر بدن میں کمزوری بڑھنے لگتی ہے اور اس سے ہر وقت تھکن اور سستی کا احساس ہونے لگتا ہے، جبکہ غذائیت میں کمی کے باعث ہی بلڈ شوگر کا لیول کم ہو کر بھی یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح کئی لوگ کھانے میں صرف سبزیوں کا ہی استعمال کرتے ہیں اور گوشت، انڈے یا مچھلی وغیرہ سے مکمل طور پہ دور رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے جسم میں پروٹین کی کمی ہر وقت کی تھکن اور کمزوری کا باعث بنتی ہے، اور ایسے افراد کے لیے تھوڑا چلنا یا سیڑھیاں چڑھنا بھی دشوار ہو جاتا ہے، ساتھ ہی شدید کمزوری بھی محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے ہفتے میں کم سے کم ایک بار گوشت کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ مچھلی اور انڈے کا استعمال بھی وقتاً فوقتاً کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ خون کی کمی کی وجہ سے بھی یہ شکایت پیدا ہوتی ہے۔ خون کی کمی کے باعث تھوڑا چلنے سے سانس پھول جانا، چہرے کی بے رونقی، جلد کی رنگت پھیکی یا زرد پڑ جانا اور عام جسمانی کمزوری کے علاوہ ہر وقت تھکاوٹ اور سستی، کاہلی محسوس ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کا بلڈ پریشر بھی اکثر لو رہتا ہے، لہٰذا ایسے افراد کو بکرے کی کلیجی ہفتے میں 1-2 بار استعمال کرنی چاہیے۔ کالے چنوں کا شوربہ پئیں، انار کھائیں یا انار کا جوس استعمال کریں۔ گاجر کا موسم ہو تو تازہ گاجریں کھائیں یا گاجر کا جوس پئیں۔ چقندر کو سلاد کے طور پہ کھانے کے ہمراہ استعمال کریں۔ ان چیزوں کے استعمال سے خون کی کمی پوری ہوگی اور جسم کے اندر چستی پیدا ہوگی، آپ کی انرجی قائم رہے گی۔ اسی طرح نیند کی کمی بھی اس کے بنیادی اسباب میں سے ایک اہم ترین سبب ہے۔ ایک بالغ شخص کے لیے تقریباً 7 سے 8 گھنٹے رات کی نیند انتہائی اہم ہوتی ہے۔ جو لوگ رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں، نیند پوری نہیں لیتے ہیں، ان کی صحت پر اور ذہنی صلاحیتوں پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے سونے کا ایک شیڈول بنائیں۔ کوشش کریں کہ رات کو جلدی سوئیں اور صبح سویرے اٹھنے کی کوشش کریں۔ اپنے بیڈ روم میں سے ٹی وی، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ وغیرہ کو ہٹا دیجیے۔ اس کے علاوہ ڈپریشن، سٹریس، ٹینشن اور بلا وجہ کی سوچیں آپ کے اندر کم ہمتی اور کاہلی پیدا کرتی ہیں، لہٰذا ایسے احساسات سے جلد از جلد نکلنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ سٹریس اور ٹینشن سے نکلنے کے لیے یا سستی اور تھکاوٹ دور کرنے کے لیے کیفین بھری چیزوں کا بکثرت استعمال کرتے ہیں، ان میں وقتی طور پہ تھوڑی تھکان دور ہوتی ہے، لیکن ایسی چیزوں کا زیادہ استعمال انہیں مستقل تھکان میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چائے، کافی، سافٹ ڈرنکس، شراب، تمباکو یا ایسی میڈیسن جن میں کیفین شامل ہوتی ہے، اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو انہیں آہستہ آہستہ کم کر دیں۔ ایک دم سے نہ چھوڑیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑے وقت میں ہی آپ ان کا استعمال پھر سے شروع کر دیں گے۔ کیفین بھری چیزیں ہائی بلڈ پریشر، دل کی تیز دھڑکن اور سٹریس کا باعث بھی بنتی ہیں، اس لیے انہیں چھوڑنے کی طرف خاص دھیان دیجیے۔ مردوں اور عورتوں کے بعض پوشیدہ امراض بھی ایسے موجود ہیں جو آدمی کو مستقل کمزوری، تھکن، سستی اور کم ہمتی میں مبتلا رکھتے ہیں، جیسے کہ مردوں میں جریان احتلام یا رکت معدہ کے باعث، جبکہ خواتین میں لیکوریا، رحم کی کمزوری یا رحم کا ورم وغیرہ، یا پھر زیادہ بلیڈنگ کے باعث شدید کمزوری اور خون کی کمی کی وجہ سے یہ شکایت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔
اس لیے ان امراض میں سے جو بھی مرض ہو اسے دور کرنے کی کوشش کریں تو اس مسئلے سے بھی نجات مل جائے گی۔ اس کے علاوہ ہائپو تھائرائڈزم اس کی ایک اہم وجہ ہے۔ تھائرائڈ گردن کے نیچے ایک چھوٹی سی غدود ہوتی ہے، یہ آپ کے میٹابولزم کو کنٹرول کرتی ہے، اور جب غدود میں خرابی واقع ہو جاتی ہے تو اس سے میٹابولزم سلو پڑ جاتا ہے، جس سے آپ اپنے بدن میں سستی محسوس کرتے ہیں اور ویٹ بھی بڑھنے لگتا ہے۔ اسی طرح ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے بھی سستی اور تھکن کا عارضہ لاحق ہوتا ہے۔ جب آپ پانی ضرورت سے کم پیتے ہیں یا آپ کو پسینہ زیادہ آتا ہے تو جسم میں پانی کی کمی کے باعث بھی یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے پانی مناسب مقدار میں ضرور پئیں۔ اس کے علاوہ جب آپ کے جسم میں ٹاکسنز یا زہریلے مادے جمع ہونے لگتے ہیں، خاص طور پہ گردوں میں اکٹھے ہونے والے فاضل مادوں کی وجہ سے یا پیشاب کی نالی میں سوزش اور انفیکشن کی وجہ سے بھی آپ کو ہر وقت اپنے بدن میں سستی اور تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، جسم ٹوٹتا ہے، بلکہ بعض دفعہ جسم میں درد بھی ہونے لگتے ہیں۔ ڈائبٹیز کے مرض میں اور کولیسٹرول کی زیادتی میں بھی یہ شکایات عام پائی جاتی ہیں۔ ان تمام اسباب میں سے جو بھی سبب ہو اسے دور کریں، اور ساتھ ہی ڈیلی ایکسرسائز کی روٹین ضرور اپنائیں۔ کھانے پینے میں پھل، سبزیاں، گوشت، انڈے، دالیں، ہر قسم کی صحت بخش غذاؤں کو شامل کریں اور مصنوعی غذاؤں سے مکمل پرہیز کریں تو آپ مستقل طور پہ تھکن، سستی، کاہلی اور کمزوری سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔